Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمدللہ وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يتقبل الله من المتقين. وعدہ ہے مومنوں سے، وعدہ ہے مومنوں سے خدائے کریم کا، ان کے لیے ہے مقام خلد بری کا. قرآن کی اصطلاح میں جنت کہیں جسے، اکلا زوال دارے مسرت کہیں جسے. اس گھر میں جب خدا کے پرستار جائیں گے، آنکھوں میں نور، دل میں نیا سرور پائیں گے. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور رازق ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامیات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی مقدس اور پررحمت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، رمضان مبارک کے مہینے کی روزے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر روزے کا فلسفہ اور روزے کا مقصد بھی اسی آیت کے آخر میں جا کے بیان فرما دیا. روزے کا مقصد وہی مقصد ہے جو ہر عبادت کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. کیا روزے تمہیں بھوکا مارنے کے لیے اللہ نے فرض کیے ہیں؟
اگر رب کا منشور یہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اتنے پھل اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ اتنے مشروب اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ خود ہی فرما دیا کلوا واشربوا، اے دنیا جہان کے لوگوں کھاؤ اور پیو۔ اللہ نے یہ خود قرآن مجید کے اندر اعلان کیا کہ اے انسان، میں نے یہ سب کچھ تیرے لیے مسخر کر دیا، مطیع کر دیا۔ پھر حلال چیزوں پر پابندی ہے کہ حلال چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ اللہ جی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس روکنے کا کوئی آخر مقصد ہوگا کہ ایمان والو تم نے پورا مہینہ حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، حالانکہ یہ تمام چیزیں اللہ نے خود پیدا کی ہمارے لیے، اور پھر خود ہی اللہ روک رہے ہیں۔ فرمایا 11 مہینے کھاؤ پیو، کلوا واشربوا، صرف ایک مہینہ صبح سے شام تک ٹریننگ، پریکٹس اور تربیت کے طور پہ ان حلال چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ اللہ جی اس کا سبب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ پورا مہینہ ٹریننگ دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ٹریننگ کا مہینہ گزر گیا، پریکٹس کا، تربیت کا مہینہ گزر گیا۔ عید الفطر کی نماز بھی ہم نے پڑھ لی، عید ادا کر لی، عید بھی گزر گئی۔ اب ہم نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، اپنے اپنے گریبانوں میں نظریں ڈال کے جھانکنا ہے کہ کیا اللہ نے جو یہ روزوں کا مقصد فلسفہ بیان کیا، کیا ہم اس کے اندر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب آیا ہے یا نہیں آیا؟ کیا پورا مہینہ ٹریننگ لے کے ہمارے اندر کوئی نکھار آیا ہے یا نہیں آیا؟ میرے بھائی، اللہ کا قرآن تو یہی بیان کر رہا ہے کہ پورا مہینہ تمہیں بھوکا رکھنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کی دولت آ جائے۔ تقوی کے میرے بھائیوں دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، گناہ سے بچنا، اس کے عذاب
حرام اور جرائم سے بچنا، اور تقوی کا دوسرا معنی یہ ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی دلوں کے اندر پیدا کر لینا، یہ تقوی کے دو معنی ہیں۔ تو میرے بھائی، آج کی گفتگو کے اندر میں اسی بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی والوں کا مقام کیا ہے، ٹھکانہ کیا ہے، اور تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ نے کون سی منزل، کون سی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متقین اور متقین کا انجام بیان فرمایا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ پورا مہینہ اللہ کا مقصد نہ ہمیں بھوکا رکھنا، نہ پیاسا رکھنا، بلکہ اللہ کا مقصد یہی ہے اس رمضان کے مہینے کا کہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر اللہ کے نبی کا امتی، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس کے چلنے پھرنے کے اندر، اس کے لباس کے اندر، اس کے ہر معاملات کے اندر اگر نظر آئے تو تقوی پرہیزگاری نظر آئے، تو پھر یہ سمجھ لینا کہ ہم نے روزوں کا مقصد جو ہے وہ پورا کر لیا، حاصل کر لیا۔ تو حضرات گرامی، مالک کائنات نے اپنے کلام پاک کے اندر اسی لیے ایمان والوں کو، ہم لوگوں کو، قیامت تک آنے والوں کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کا ڈر، تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، حقا تقاتہ، فرمایا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، فرمایا اور نہ مرو اس سے پہلے کہ مسلمان بن جاؤ۔ جب موت آئے تو فرمایا صحیح معنوں کے اندر کامل مسلمان ہو کر کے دنیا سے جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ پہ قرآن کے اندر بیان نہیں کیا، بلکہ رب تعالیٰ نے جا بجا اس موضوع کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما
تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان جو ہے غور و فکر کر لے کہ اس نے کل کے لیے یعنی کہ قیامت والے دن کے لیے، آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ نے فرمایا اس اللہ سے ڈر جاؤ، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، وہ اللہ جو تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ آؤ نا میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اسی بات کا تذکرہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور جب بھی بات کرو سچی بات کرو، غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالو۔ کہیں خالق کائنات نے اپنے قرآن مجید کے اندر اعلان کر دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ فرمایا رب تعالیٰ نے ایمان والو تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جا بجا مال کے کائنات جو ہے لوگوں کو پرہیزگاری کا سبق دے رہے ہیں کہ پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ آؤ ذرا توجہ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر روزوں کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے یہی اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے رکھوانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو ذرا غور کر لیجئے، مہینہ پیچھے چلے جائیے، 15 دن پیچھے چلے جائیے، مجھے بتلائیے کیا روزوں کے اندر ہم پہلی صف کے نمازی ہوتے تھے؟ روزوں کے اندر ہم تکبیر اولا کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے؟ روزوں کے اندر ہم زبان سے گالی نہیں نکالتے تھے؟ روزوں کے اندر ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے؟ روزوں کے اندر مال 2 نمبر نہیں دیتے تھے؟ روزوں کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے؟ روزوں کے اندر روزانہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے؟ رمضان کے اندر آج
سے 10-15 دن مہینہ پہلے چلے جاؤ میرے بھائیوں صدقہ و خیرات کرنے والے تھے اپنا جائزہ لے کیا پورا مہینہ پریکٹس کرنے کے بعد پورا مہینہ ٹریننگ لینے کے بعد پورا مہینہ تربیت پانے کے بعد کیا ہمارے اندر وہی روش ہے ہمارے اندر وہی نیکیوں کا جذبہ ہے یا عید گئی تو نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی چلا گیا عید گئی تو نمازیوں سے مسجدیں بھی خالی ہو گئی کیا عید گئی روزے گئے تو ہمارے صدقات و خیرات کرنے بھی چلے گئے میرے بھائیوں یہ تقوی کی علامت نہیں ہے یہ پرہیزگاری کی علامت نہیں ہے پرہیزگاری تقوی اس کا نام ہے کہ 11 مہینے بھی گزارے جائے تو رمضان کی طرح گزارے جائے 11 مہینے بسر کیے جائیں تو پہلے صف کے نمازی بن کے بسر کیے جائیں پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اور لوگوں روزے کا مقصد اس بندے نے پا لیا روزے کا فلسفہ وہ سمجھ گیا اور میں اس کے مقابلے میں اس کے لیے تمہیں کیا مقام دوں گا فرمایا لعلکم تتقون میں تمہیں تقوی کی دولتیں عطا کر دوں گا اپنی خشیت کا دولتیں تمہیں عطا کر دوں گا اگر تم رمضان کے مہینے کی طرح ہی 11 مہینے اپنے رب سے ڈر ڈر کے گزارو اور میرے بھائی ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا عبادت کا مقصد کیا ہے یہ نماز کا مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی آ جائے پرہیزگاری آ جائے ڈرنا رب کو بڑا پسند ہے اور دیکھیے دنیا میں کریمے پاؤڈر لوشن اور پتہ نہیں میک اپ کے کون کون سے سامان تیار کر لیے یہ سارا سامان یہ پاؤڈر یہ میک اپ یہ کریمے میرے بھائیوں یہ سارے کا سارا میک اپ کا سامان جو ہے یہ دنیاوی صورت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے یہ دنیاوی صورتوں کو نکھارنے کے لیے ہے اور میرے بھائیوں یاد رکھو سیرت کے نکھار کے لیے انسان کی روحانیت کو نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بنایا تو تقوی بنایا یہ تقوی جو ہے یہ ہماری سیرت کو نکھارتا ہے یہ ہماری سیرت کو خوبصورت بناتا ہے اور تقوی جس سے انسان کی سیرت پر نکھار آتا ہے انسان کی زیب و زینت کی سیرت کی زیب و زینت درست ہوتی ہے اور جس پہ تقوی کا رنگ چڑھ جائے اللہ پاک کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جن پر بھی سیرت اور تقوی کا رنگ چڑھا ہے اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ان کی تعریفیں کرتا ہے اور ذرا اللہ کا قرآن سماعت فرما لیجئے سورہ حجرات ہے سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی کے وہ مصطفیٰ کے وہ تربیت یافتہ صحابیوں کا شاگردوں کا نبی کے پیروکاروں کا نبی رحمت کے وفاداروں شیعاکاروں کا اللہ قرآن کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں اور جنہوں نے شاگردیاں اختیار کی تو مدینے والی سرکار کی معلم انسانیت کی شاگردیاں اختیار کی اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم
رسول اللہ، او میرے پیارے محبوب کے قریب بیٹھ کر کے وہ نبی کے شاگرد، وہ نبی کے تابعدار، اپنی آوازوں کو نیچی رکھنے والے، اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہیں کرتے کہ کہیں ہماری آوازیں آقا کی آواز سے اونچی نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک نے ان کے تذکرے فرما دیے، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگیاں گزارنے والے، یہ تقوی اختیار کرنے والے۔ ان کی شانیں کیا ہے؟ یہ نبی پاک کے صحابہ کے تذکرے، سرکار مدینہ کی آنکھوں کے تاروں اور میرے مصطفیٰ کے پیاروں کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن کے اندر کر رہے ہیں کہ جن کو رب کے قرآن نے مومن کہا اور جن کو رب کے قرآن نے جنتی کہا اور جن پیاروں کو رب کے قرآن نے راشدون کہا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فائزون کہا اور جن کو رب تعالیٰ نے الصادقون کہا اور جن کو رب تعالیٰ نے متقین کہا، مالک کائنات نے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کے اندر کیسی دولتیں پیدا فرما دی۔ اللہ کہتے ہیں اور میں نبی کے یاروں کے تذکرے کیوں کر رہا ہوں، ان کو صادقین کیوں کہہ رہا ہوں، ان کو راشدون کیوں کہہ رہا ہوں، ان کو فائزون کیوں کہہ رہا ہوں، ان کو مومنون حقا کیوں کہہ رہا ہوں، ان کو سابقون الاولون من المہاجرین کیوں کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کے اندر اگر خزانے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اگر دولتیں ہیں تو وہ تقوی پرہیزگاری کی دولتیں ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریفیں اس لیے بیان کی۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزوں کی برکت سے ماشاءاللہ تقوی والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اگر رمضان کے اندر 5 نمازیں پڑھتے تھے تو رمضان کے بعد بھی 5 کلیان بن جائیں، نماز نہ چھوڑنے والے بنے، نماز چھوٹے تو دل کو ہول پڑے، نماز قضا ہو تو پریشانی لگ جائے۔ یہ تقوی پرہیزگاری کی علامت ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو روزے رکھوا کے اللہ نے ہمارے اندر تقوی کی خوشبو میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کر لیجئے نا، ہمیں نے غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تقوی آ گیا ہے یا نہیں آ گیا، یا ہم اسی طرح ڈنڈی مار رہے ہیں، یا ہم اسی طرح ناپ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں، یا ہم اسی طرح فراڈ والا چکر چلا رہے ہیں، یا ہم اسی طرح میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ آؤ نہ ذرا غور کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کے میرے بھائیوں گھر میں آ کر کے نماز تراویح پڑھ کر کے روزے رکھ کے 1 مہینہ ہم نے ٹریننگ لی، 1 مہینہ ہم نے پریکٹس کی، تقوی کی 1 مہینہ ہم نے جو ہے وہ ٹریننگ لی۔ اگر تو بے ایمانی نہ چھوڑی، اگر تو جھوٹ نہ چھوڑا، اگر تو 2 نمبر مال بیچنا نہ چھوڑا، تو بتا پھر تجھ پہ تقوی کا کیا اثر ہوا؟ پھر تقوی نہیں آیا، چغلی غیبت نہ چھوڑی، پھر تقوی نہیں آیا، پھر روزوں کا ہم نے مقصد حاصل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن کے تقوی کا قرآن نے ذکر کیا،
बैठे हुए थे आपका एक गुलाम आ गया और उसने एक दूध का प्याला पकड़ा हुआ, कहता है हजरत जी नोश फरमा लीजिए। मेरे प्यारे अबू बकर ने वो दूध का प्याला पकड़ा, नोश कर लिया, और जब आपने सारा दूध पी लिया तो गुलाम बोल करके कहता है जनाब आपको पता है ये दूध कैसा है, कहां से आया, ये किन पैसों से मैं लेके आया हूं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुझे नहीं पता। गुलाम कहता जनाब मैं दौरे जहालत में जब काहन नजूमियों वाला काम किया करता था, लोगों के हाथ दे के उनकी किस्मत का हाल बताया करता था कि इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। एक गाहक उसके पास मेरी कहानत की फीस रहती थी, मैंने उसको बतलाया था, मेरी कहानत की फीस उसके पास थी, उसका काम हो गया और मेरी फीस उसके पास मौजूद थी। आज वो मुझे फीस के पैसे मिले हैं और मैं इन पैसों का दूध लेके आया हूं और मैंने आपको दिया। हजराते गिरामी हदीस पाक के अंदर आता है, प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का तकवा देखें, परहेजगारी देखें, जिनके दिलों के तकवों की गवाहियां अल्लाह का कुरान दे, लित्तक़वा। अल्लाह पाक ने जिनके तकवे की गवाहियां दी, मेरे भाइयों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त अपने गुलाम की ये बात सुनी कि कहानत के पैसों का दूध लेके आया है, ये हलाल के पैसों का नहीं हराम के पैसों का दूध है, मेरे अबू बकर के रोंगटे खड़े हो गए, फरमाने लगे और तूने मुझे जालिम पहले क्यों नहीं बताया, तूने मुझे हराम का दूध पिला दिया है। आपने अपनी उंगली मुबारक जो है अपने मुंह के अंदर दाखिल की और कह करना शुरू कर दी और आखिरी वक्त तक, आखिरी काफी देर तक जो है वो कह करते रहे, जब तक एक कतरा भी बाकी दूध का मैदे के अंदर है वो कह करते रहे। और फरमाते हैं याद रख ले गुलाम, अगर इस काम के लिए मेरी जान भी चली जाती तो मैं परवाह न करता, लेकिन अपने मैदे के अंदर हराम के पैसों का दूध बाकी ना रहने देता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़राते गिरामी आज हमारी सूरत हाल क्या हो गई है, अब तो मेरे भाइयों हराम रोस्ट का हराम, मुर्गे के मुर्गे रोस्ट वाले हराम हमारे पेटों के अंदर चले जाते हैं, हराम माल की सेब की पेटियां आज हम हड़प कर जाते हैं, रिश्वत का माल है, सब कुछ हड़प हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों दिल के अंदर तकवे का नूर और रोशनी जो है वो कोई नजर नहीं आती, हमारे दिलों के अंदर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। सबब क्या है, हम तकवा इख्तियार करने वाले नहीं है, और जिसके दिल में तकवा आ जाए फिर दिल मुनव्वर हो जाता है, फिर दिल नेकियों से रोशनी वाला बन जाता है। हजराते गिरामी मुत्तकी आदमी जो है, परहेजगार आदमी जो है, अपने लुकमे पे गौर करता है, अपने लिबास पे गौर करता है, अपनी कमाइयों पे गौर करता है कि कहीं मेरे पेट के
اندر حرام کا لقمہ نہ چلا جائے، کہیں میری عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ حضرات غور کیجئے تقوی کیا چیز ہے، تقوی رب کو کتنا پسند ہے۔ یہ متقی لوگوں کی مثالیں دیکھیے نا، جن پر محنتیں ہوئی، جن پر تقوی کے رنگ چڑھے۔ آؤ میں آپ کو معلم کائنات کی بات سناؤں، ساری کائنات کے رحمت عالم کی بات سناؤں، آؤ پوری کائنات کے رہبر کی بات سناؤں، امام الانبیاء کی بات سناؤں، حبیب کبریا کی بات سناؤں، کہ جن کے اندر تقوی والی دولت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اور آج میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی مومن کہلانے والے، نبی سے محبت کے دعوے کرنے والے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے تو تقوی پیدا کرے۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، او بس قولی نہیں ہو عملی اظہار ہونا چاہیدا۔ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، او بس قولی نہیں ہو عملی اظہار ہونا چاہیدا۔ او صورت تے سیرت جی دی جگ نالو آلائے، او شان تے مقام جیدہ سب نالو بالائے۔ ایسے سونے دے غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا، او اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ او دعوے دار ہوئے جے تو محبت رسول دا، او پڑھے قرآن منے حکم رسول دا، او پڑھے قرآن منے حکم رسول دا، او توحید دا بھی او دیتے نکھار ہونا چاہیدا، او تقوی دا بھی او دیتے نکھار ہونا چاہیدا، او رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی بات بتلا رہا ہوں، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کے لیے اللہ آسمانوں سے سواری بھیجے اور اعلان کرے، جن کے لیے اللہ براق بھیجے اعلان کرے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری خود بنے ہوئے ہیں اور سواری بنے ہیں، اور حضرت حسن و حسین شاہ سوار بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سواری بنے ہیں اور جناب حسن و حسین اس پہ سوار ہیں۔ ایک صحابی کی نظر پڑ گئی، وہ دیکھ کر کے کہنے لگا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے زہرا کے لال، اے فاطمہ کے لال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے نور، تو کتنی قسمت والا ہے، تو کتنی شان والا ہے کہ تجھے رب نے سواری کیسی پیاری عطا کی ہے، تیری سواری کتنی شان والی ہے۔ یہ صحابی دیکھ کر کے کہتا ہے، سرکار مدینہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اپنے نواسوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ وَنِعْمَ الرَّاكِبُ
کتنی شان والی ہے. اور یاد رکھ لے اگر سواری سارے نبیوں کی سردار ہے تو یہ میرا نواسا بھی جنت کے اندر سردار بننے والا ہے. یہ سوار بھی کتنا شان والا ہے. میرے مصطفیٰ نے کتنی پیاری تربیت کی کہ صرف اللہ کے نبی نے خالی جھولے ہی نہیں اپنے نواسوں کو جھلائے، لاڈ پیار کے اندر اپنی اولاد کو بگاڑ نہیں دیا. لاڈ پیار کے اندر نبی نے اپنے نواسوں کو بگاڑا نہیں ہے. ان کی تربیت کتنی اچھی کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر. اور جناب آج بچے کو تھوڑا سا لاڈ مل جائے، ہمارے بچوں کو پوتوں کو تھوڑا سا لاڈ مل جائے، وہ گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، وہ طرح طرح کی بکواسات شروع کر دیتے ہیں. اور ماں باپ بچے کی گالیاں سن کے بچے کے لاڈ پیار کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے. نانا میرے بھائی، لاڈ اپنی جگہ، کھانا پینا اپنی جگہ، اوڑھنا پہنانا اپنی جگہ، لیکن تربیت کے اندر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. یہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں کی تربیت کر کے ہمیں پیغام دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیسی تربیت کی؟ فرمایا صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت حسن رضی اللہ نے اپنے منہ کے اندر ڈال لی. نبی رحمت کی نظر پڑی، آپ نے فوراً جو ہے کھجور حضرت حسن کے منہ سے انگلی ڈال کے نکال دی اور فرمایا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میری آل پہ اللہ نے صدقہ حرام کر دیا ہے. کوئی اور ہوتا تو کہتا کوئی بات نہیں، یہ بچہ ہے اس نے کھجور کھا لی ہے تو کوئی نہیں ہے. نانا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا تقوی دیکھے نا. نبی رحمت نے وہ صدقے کی کھجور اپنے نواسے کو کھانے نہیں دی اور فرمایا صدقہ آل رسول پہ حرام ہے. آج تو شاہ جی ہو، آج تو سید زادے ہو، وہ صدقے بھی ہڑپ کرتے جاتے ہیں، وہ سب کچھ ہڑپ کر لیتے ہیں. اور نانا میرے بھائی یاد رکھ لیے، ابھی سمجھ نہیں آئی نا خاندان فاروقی کا ایک چشم و چراغ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک دن اپنے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے بیت المال کا حساب کر رہے تھے. رات کا وقت ہے، چراغ جلا کے دفتر کا کام کر رہے ہیں کہ اچانک مہمان آیا. مہمان نے آ کے السلام علیکم کہا اور پاس بیٹھ گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیکھا کہ یہ مہمان کون ہے. جب مہمان پہچان لیا تو اس کے آنے کا مقصد پوچھا. معلوم ہوا کہ مہمان یہ حکومتی نہیں ہے، یہ مہمان میرا ذاتی مہمان ہے. میرے بھائیو تقوی اس کا نام ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فوراً پھونک ماری، چراغ بجھا دیا. چراغ بجھا دیا. مہمان حیران پریشان کہ حضرت جی لوگوں کے مہمان آئے، پھول برسائے، لوگوں کے مہمان آئے، پروٹوکول دے، اور آپ نے جناب وہ جلتا چراغ بھی بجھا دیا. کیا وجہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہنے لگے آنے والے، میں نے تجھ سے آنے کا مقصد پوچھا. میں نے محسوس کیا کہ تیرا کام بیت المال کے ساتھ نہیں ہے، تیرا کام جو ہے حکومت کے معاملے والا نہیں ہے، تیرا کام میرے ساتھ ذاتی ہے. اس لیے اس کے اندر تیل جل رہا ہے جو چراغ میں، یہ تیل میرا ذاتی نہیں ہے، یہ بیت المال کے پیسوں کا ہے. اور میں نہیں یہ چاہتا کہ میں تجھ سے ڈیلے کرتا پھروں اور چراغ کے اندر تیل بیت المال کا جلتا پھرے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیو آؤ نا، اللہ نے تقوی والوں کو کیا عطا کرنا ہے؟ اگر روزے رکھ کے، عید کی نماز پڑھ کے، تراویحاں پڑھ کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، پورا مہینہ پریکٹس ٹرین کے کر کے، تربیت لے کے، اگر تقوی آ گیا، اگر جھوٹ چھوڑ دیا، اگر 2 نمبر مال بیچنا چھوڑ دیا، اگر چغلیاں غیبتیں چھوڑ دی، اگر کسی کی عزت کو پامال کرنا چھوڑ دیا، اگر میرے بھائیوں پورا مہینہ ٹریننگ لے کر کے اگر گالی گلوچ چھوڑ دی، پورا مہینہ ٹریننگ لے کے اگر میرے بھائیوں رب رسول کی نافرمانیاں چھوڑ دی، پورا مہینہ تربیت لے کے 5 وقت کا نمازی بن گیا، شب زندہ دار بن گیا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس کے اندر تقوی آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، پرہیزگاری آ گئی، میں اس کو کل قیامت کے دن ایک جنت نہیں، اللہ کہتے ہیں ڈبل جنت عطا کروں گا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کے اندر سب سے اچھا انجام ہوگا تو مجھ سے ڈرنے والوں کا ہوگا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، اور متقین کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے کھجوروں انگوروں کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ متقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ اپنے قرآن کے اندر فرما رہے ہیں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَہَرٍ، وہ جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں پرہیزگاری آ گئی، جن کے دلوں میں تقوی آ گیا، جن کے دلوں میں خشیت الہی آ گئی، اللہ فرماتی ہے میں ان کو کل قیامت کے دن ایسے باغات کے اندر داخل کر دوں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو آؤ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جنت جو ہے کن کے لیے تیار کی ہے؟ یہ متقین کے لیے تیار کی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ او کیتی رب پیارے علی جنت تیار، او کیتی متقین لئی رب جنت تیار، آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار، آجا آجا کر لے تو اللہ نال پیار، اچھے اچھے سونے سونے کوٹھیاں محل نے، او خدمت لئی تیرے پل پل نے غلام نے، او کھان منہ تیرے لئی مٹھے سونے پھل نے، او کتے سیب کے لے کتے دیتے بھی انار، کیتی رب متقین واسطے جنت تیار، او شراب تیرے پین نوں، او تیرے شہد کھان لئی، او ریشمی لباس تیرے گل وچ پان لئی، او سونے دے پلنگ، او سونے دے پلنگ تیرے آرام فرمان لئی، او ہار سونے چاندی دے تیرے لئی تیار، او کیتی رب پیارے علی جنت تیار، او اڑن والے اونٹ کوڑے، اڑن والے اونٹ کوڑے تیریاں سواریاں، او لے کے تینوں مارن گے جنتاں چ اڑاریاں، او پل جاسی دنیا
दुनिया ओ भुल जासी दुनिया दिया कारा ए जो प्यारियां होवेगा तू खुश वेख के जन्नत दी बहार इन्ना लिल मुत्ताकीन मफाजा हदाइका व अनाबा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे दिलों के अंदर तकवे की दौलतें तकवे के खजाने अल्लाह अता फरमाए और तकवे वाली अल्लाह दौलत हमें अता कर दे ताकि हमारी इबादतें रियासतें उनके बदले अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु